میں ہوں مسلم علمی کتاب. تو پھر ظاہر ہے کام کاج تو چھوڑنا پڑتا ہے. میری یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ معاش، یعنی آپ کا سورس آف انکم کیا تھا. پہلے تو آپ ایک کامیاب تاجر تھے، مکے کی امیر ترین عورت سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ان کی بیوی تھی. لیکن جب دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری آپ پہ آئی تو ظاہر ہے کہ یہ کام خود اتنا بڑا کام ہے کہ یہ آپ کو سب کام چھوڑ کے اس کے اوپر فوکس کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے مشن کرنا ہے، اگر یہ پارٹ ٹائم جاب کے طور پہ کرنا ہے پھر تو آپ کرتے رہیں، لیکن اس سے کوئی دنیا میں تبدیلی نہیں آتی ہے جب تک کہ آپ اسے مشن کے طور پر اڈاپٹ کریں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المال ہی میں سے اپنا گزر بسر کرتے تھے. پھر سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ اہل البیت کے لیے رکھ دیا، نبی الاسلام کے رشتہ داروں کے لیے، آپ کے مہمانوں کے لیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جائیدادیں نہیں بنائی ہیں، سبسسٹنس لیول کے اوپر سب کچھ کیا. یعنی آپ ایک امیر ترین عورت، آپ کے عقد میں ایک ڈائنامک لائف اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طرح کہ یہاں پر ہوتا ہے کہ جب تک کوئی عالم دین یا مذہبی پیشوا اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہوتا ہے تو بیچارہ سائیکل پہ ہوتا ہے، جب وہ علیحدہ سے اپنا مدرسہ قائم کر لیتا ہے کچھ عرصے بعد اس کے نیچے گاڑی بھی آ جاتی ہے، بنگلے بھی بننے شروع ہو جاتے ہیں، ڈرائیور بھی، سیکیورٹی گارڈز بھی رکھ لیتا ہے. نبی الاسلام کے کیس میں ایسا نہیں ہوا. آپ نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو فاقوں پہ نوبت آ گئی، اور یہ فاقے آپ کی وفات تک رہے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی سانس چلتی رہے، روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، سبسسٹنس لیول کے اوپر. اور بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کوئی چیز پکانے کے لیے ہوتی نہیں تھی، اور 2 کالی چیزوں پہ کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا. کھجور بھی کوئی پیٹیاں نہیں کھجور کی، 2 کھجوریں صبح 2 شام کو، 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح 1 شام کو. ریگستان والے علاقے کے اندر پانی کو لے کے آنا بھی ایک ایشو ہوتا. ہم تو جس وقت بھی اٹھیں تو جا کے پانی پی لیتے ہیں فریج سے نکال کے یا بوتلوں میں سٹور کیا ہوتا ہے. اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، مٹکے دور دور سے بھر کے لائے جاتے تھے. ایک پانی کا پیالہ بھی صبح کے وقت مل جائے، ایک شام کے وقت، تو یہ غنیمت ہوتا تھا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد آپ کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بالکل سبسسٹنس لیول پہ آ گیا تھا. ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ دین کے لیے جو لوگ وقف ہیں ان کا ذریعہ معاش جو ہے وہ دین سے نہ ہو. ہم کہتے ہیں ہو، لیکن سبسسٹنس لیول پہ گزارے کے لائق، جائیدادیں نہیں بنا سکتے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو تمہیں پتہ ہے کہ میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، میرے بیوی بچوں کا رزق اللہ نے اس میں رکھا ہوا تھا، اب تم نے امور خلافت میرے ذمہ کر دی ہیں تو ظاہر ہے کہ میں اب ان کو کیسے کھلاؤں گا. تو پھر صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ایک عام مہاجر کا جو وظیفہ تھا نا وہ ان کے لیے مقرر کر دیا. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر مسلمانوں کے امور خلافت کو چلائیں گے اور اس کے عوض مسلمان ان کے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے. یہاں پہ ایک معصومانہ سوال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت میں ٹاپ کی پرسنالٹی ہے، انہیں بھی اپنے ذریعہ معاش کے لیے اپنا وظیفہ مقرر کرنا پڑ رہا ہے. ایسا نہیں ہو رہا کہ وہ جناب درخت کے اوپر دیکھیں تو سونا، نیچے دیکھیں تو سونا، دائیں دیکھیں تو سونا، بائیں دیکھیں تو سونا، مسلح اٹھائیں تو سونا. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں
یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پڑھان لیا، اور کہتا ہے کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے. تو پھر ہم یہ کہنے میں حق و جانب ہے نا کہ اگر سیدنا ابوبکر کا یہ سٹیٹس ہے تو تواڈے بابے تے شے کوئی نہیں تو سونا. اس زمانے میں کوئی ایسی بات ہوتی ہی نہیں تھی، ایک نارمل زندگی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ دین ہے جو آپ کافروں کو پیش کر سکتے ہیں. تو سونا تے پیش ہی نہیں کر سکتے تھے. خیر، یہ سبسسٹنس لیول پہ دین سے لینا ہم اسے اس اعتبار سے علماء کے حق میں جائز سمجھتے ہیں، لیکن جدادیں بنانے وہ بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی تھی. آپ نے وہ سمر ٹی وی والا پوچھا تو مجھے موقع مل جاتا ہے چھکا مارنے کا، تو یہ بھی مجھے ضرورت کوئی نہیں تھی میرے بھائی. ہماری اللہ کا شکر ہے کہ ویورشپ جتنے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا چینلز ہیں ان سے زیادہ ہے. ایون ان کے جو ٹاپ کے پروگرام ہیں نا ان کی ویورشپ بھی ہمارے عام چھوٹے جو اسٹوڈنٹس کے چینلز ہیں ان سے بھی کم ہے. آفیشیل کو تو آپ چھوڑ دیں. اور اس میں میں یہ بھی کلیئر کر دوں، بعض لوگوں نے ہماری تو ہر بات کوئی لوگ پکڑے بیٹھے ہوتے ہیں یار، چاہے وہ کوئی شرعی مسئلہ ہو یا نہ ہو، خام خواہ اسے گناہ بنا کے میرے کھاتے میں ڈال کہ جی علی بھائی تو کہتے تھے کہ جی ٹی وی چینل پہ میں نے نہیں آنا. میرے بھائی میں نے جو کہا وہ یہ چھڑا یہ جملہ تو میں نہیں بولتا تھا. میں کیا کہتا تھا؟ میں یہ کیا کہتا تھا کہ ٹی وی چینل پہ آنا حرام ہے؟ نہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ ٹی وی چینلز ہماری باتوں کو سینسر کر کے چلاتے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی ادھوری بات پیش کرنے کی، اس سے الٹا ہماری دعوت کی بدنامی ہوگی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی ٹی وی چینل اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ ہماری بات کو ادھورا کر کے پیش نہ کرے اور جو بات ہم پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں. یہ تو امپلائڈ ہے اس کے اندر. میری وہی ایک شرائط ہے کہ بات سینسر نہ ہو. نمبر 2، عورتوں والا انٹریکشن کوئی نہ ہو. اور نمبر 3، میں اسٹوڈیو میں نہ جاؤں. آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی ایشوز ہیں میرے ساتھ. یہ تینوں شرائط انہوں نے پوری کر دی. اللہ کا شکر ہے میں نے اس کے لیے ایگری کیا. خیر یہ ان کی بھی ضرورت تھی اس حوالے سے کہ اس مسجد والے ایشو کے اوپر سارے مکاتب فکر کے علماء اب اکٹھے ہو گئے ہیں، کیونکہ انہیں نظر آیا کہ اگلا نمبر ہمارا لگ جانا ہے. تو اپنے مفادات کی خاطر جس طرح پولیٹیشنز اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، ایک دن پہلے ہی اپنی تنخواہیں بڑھوا لیتے ہیں پارلیمنٹ کی وہ مدت پوری ہونے سے پہلے. تو مینٹالٹی وہی ہے، آپ دیکھ لیں ان میں بھی وہی ہے. اب ان کو وہ احادیث جو جگہ کو غصب کرنے والی ہیں وہ ساری بھولی نہیں ہے اور اپنی مرضی سے باطل تعویلات پیش کر رہے ہیں. ایسی صورتحال میں کوئی ایک شخص تو ایسا ہونا چاہیے جو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بات امت تک پہنچائے، کیونکہ یہ دلیری کا کام ہے. مجھے بتائیں یہ دلیری کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے تو نہیں کرنی، کیونکہ لوگ کہیں گے اچھا تیرا بھی فلانا مدرسہ، پھر سانو پتہ ہے کنج بنیا ہوا ہے. پتہ ہے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، اس لیے سارے اکٹھے ہو گئے. ڈرتے ہیں کہ کل کو ہمارا نمبر نہ لگے. چلیں اللہ کا شکر ہے کل تک تو یہ ایک دوسرے کی مساجد کو یہود و نصارہ کے گرجے کہتے تھے، نماز پڑھنے کو مکروہ تحریمی واجب الاعادہ کہا کرتے تھے. اب اس کے اندر ان کو مسجد کی حرمت یاد آ گئی ہے. ان کی مسجدوں کو تو مسجدیں مانتے ہی نہیں تھے وہ. تو چلے اس شر میں سے ایک خیر یہ تو نکلی. تو مجبوراً اس حوالے سے کسی کو تو
دلیری کے ساتھ یہ سٹانس رکھنا تھا. تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. اس سے پہلے میری کراچی انسیڈنٹ جو یہ مسجد والا ہے اس کے اوپر میری ویڈیو آلریڈی اپلوڈ ہو چکی تھی, وہ دیکھ چکے تھے. انہوں نے جب مجھ سے رابطہ کیا, میں نے کہا جی آپ نے میری ویڈیو دیکھ لیا؟ انہوں نے کہا جی ہم تو کئی سالوں سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ دیکھ لیں, میں نے اس میں اتنا ہارڈ سٹانس لیا ہے, تو آپ کا اگر چینل یہ ساری چیزیں چلا سکتا ہے تو پھر میں آتا ہوں, ادروائز مجھے تو آنے کی ضرورت نہیں, تو آپ کی ضرورت ہے. میرے تو اس میں کوئی فائدے والی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا جی آپ صرف یہ کریں کہ آپ نے کسی مکتب فکر کا نام نہیں لینا, کسی عالم دین کو بائی نیم مینشن نہیں کرنا, جنرل بات کرنی ہے. اس طرح اگر کسی ریاستی ادارے کا ذکر بھی کرنا ہے تو ایک ریڈ لائن کو عبور نہیں کرنا. میں نے کہا وہ تو ہم پہلے بھی نہیں کرتے ہیں, غلطی تو غلطی ہے, اتنی ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. بل اس میں انہوں نے کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی ہے. وہ آپ کو پتہ لائیو پروگرام آیا تھا, ریئل ٹائم اپلوڈ بھی ہوا, پھر بعد میں کوئی انہوں نے کٹنگ اس میں نہیں کی. تو اب تھوڑی سی اس حوالے سے ہماری پالیسی کے اندر آپ سمجھ لیں کہ ایک چیز ایڈ ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ چینج ہوئی ہے, ایک چیز ایڈ ہو گئی ہے کہ اب اس طرح کے جو لائیو پروگرام ہوا کریں گے اس میں میں انشاءاللہ انٹرسٹ کروں گا اس حوالے سے. باقی اس میں ایک ضمناً چیز عرض کر دوں, بعض لوگ جو ہے نا وہ جو شوقین مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا مناظروں کے, وہ مشورے دے رہے ہیں کہ اب علی بھائی چونکہ آن لائن آتے ہیں تو مولویوں سے مناظرے شروع کرتے ہیں آن لائن. میرے بھائی علماء کیا اس قابل ہے کہ آپ ان کے ساتھ آن لائن مناظرے کر سکیں؟ ایک پریسیڈنٹ کے طور پہ آپ کو پتہ ہے ہم نے ایک واقعہ کیا اور وہ کس طریقے سے اس کو مس ہینڈل کیا. اگر میں اوپنلی لوگوں سے کہوں کہ آ جاؤ تو ادھر تو آ کے یہ ڈیرا ڈال لیں گے سارے. اس کو بھی جو میں نے بلایا تو شرائط کے ساتھ بلایا, وہ ساری شرائط کو وائلیٹ کر کے پہنچ گیا. اس لیے نہیں کہ وہ ڈیفینڈ کر سکتے اپنے بزرگوں کو, نہیں, سوشل میڈیا پہ فیم حاصل کرنے کے لیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تو میرے بھائی ایک مناظرہ تو دنیا کا ہر انسان کر سکتا ہے کہ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہے نا. یہ ایک ریڈی بان بھی مناظرہ اس کلمے پہ کر سکتا ہے, ایک ڈاکٹر بھی, ایک انجینئر بھی, ایک انٹلیکچوئل بھی, ایک ان پڑھ. اگر کوئی اس کلمے کے اوپر مناظرہ نہیں کر سکتا تو وہ مسلمان ہی نہیں. یہ تو بنیاد ہے نا ہماری. اب کوئی یہ کہ جی میں اس کلمے پہ بھی کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا, اگر میرے سامنے آ کے کوئی پڑھے گا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ, یا میرے سامنے وہ لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کے کلمے کو جس مولوی نے انڈورس کیا اس کا دفاع کرے گا, تو میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. تو میں کہوں گا کہ پھر لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر, تو اپنے کلمے کا بھی دفاع نہیں کر سکتا. تو کہاں کا مسلمان ہے؟ مسلمان اگر اپنے کلمے کو بھی نہیں سمجھتا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ کلمہ ہے جس کے اوپر دنیا کا ہر مسلمان جس نے آج بھی کلمہ پڑھا ہے نا, وہ بھی دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے مولوی کے ساتھ مناظرہ کر سکتا ہے کہ کلمہ یہی ہے. کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو کریں آپ لوگ مولویوں سے مناظرہ, مجھے تو بعد میں کریں, جائیں منوائیں چشتی رسول اللہ کو غلط, منوائیں جا کے اشرف تھانوی رسول اللہ. وہ جھوٹ بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں وہ بکرے جہاں میں تھے اس وقت بولا ہے انہوں نے, دیکھیں بعد میں توبہ بھی کروا لی. وہ جسٹیفائی کرتے ہیں. توبہ اس طرح نہیں ہوتی, توبہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے کفر کروایا تھا, میرا بھی نکاح ٹوٹ گیا, میری بھی بیعت ٹوٹ گئی, تیری بھی ٹوٹ گئی جو میں نے کلمہ تجھ سے پڑھوایا تھا, لہٰذا سب سے پہلے میں مرید ہوں گا کہیں, پھر تجھے مرید کروں گا. ہاں شرعی حکم تو یہ ہے. اور جی اشرف تھانوی صاحب نے جی خواب میں پڑھا تھا, دیکھ لیں, وہ پڑھ کے تو دیکھو خواب میں کدھر سے ان کے مرید نے پڑھا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں, بڑی کوشش کے باوجود میرے اوپر ایسا غلبہ ہے فرشتوں کا. یہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ میری زبان سے اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی اللہ و نبینا اشرف علی نکل رہا ہے. چلو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ وہ کہہ رہا ہے نا مجھے اختیار نہیں ہے. بھئی ہم اس بندے کو تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے, ہم بابی کو نہیں بابے کو کہہ رہے ہیں کہ جس بابے کو اس نے خط لکھا وہ تو اسے کہتا کہ تیرے اوپر شیطان چڑھا ہوا ہے توبہ کر. اس نے آگے سے اسے اور اللہ شیری دی کہ اس واقعے میں تیرے لیے تسلی ہے. خواب نہیں سر, اشرف تھانوی کو بھی پتا تھا یہ واقعہ ہے, خواب نہیں ہے. خواب کے بعد بیداری میں بھی ہے. اس واقعے میں تیرے لیے تسلی تھی کہ تو جو میری طرف رجوع لائے ہوئے ہے, یعنی میں تیرا پیر,
اشرف علی تھانوی میں متبع سنت ہوں، چونکہ میں رسول اللہ کی سنت میں ہوں، اس لیے تو خواب میں بھی اور بیداری میں میرا کلمہ پڑھ رہا ہے میرے نام کا. تو کیا حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین اپنا مرید کرواتے ہوئے اپنے ناموں کا کلمہ پڑھواتے تھے کسی کو؟ جب وہ بیعت خلافت لیتے تھے، یہ پیری مریدی کی بیعت تو خیر جعلی ہے، جو اصل والی بیعت تھی خلافت چیک کرنے کے لیے پڑھواتے تھے. تو ہم یہ کہتے ہیں جسے مناظروں کا شوق ہے نا، یہ بنیادی مناظرہ کلمے کے اوپر جا کے آپ یہ دو بڑی جماعتیں جو ہیں، کروڑوں لوگ جن کے فالوور ہیں انڈیا پاکستان میں، آپ سمجھ لیں یہ گمراہی کے پیشوا جو دو فرقے ہیں، دونوں کا ایک ایک ہم نے آپ کو کلمے کے حوالے سے پیش کر دیا. جائیں دنیا کسی عالم کو یہ مروا کے بتائیں اور ویڈیو میں آ کے وہ کہے. تو ان لوگوں سے آپ دقیق مسائل کے اوپر کہاں سے بات کر سکتے ہیں؟ تو الٹیمیٹلی اس کا سلوشن یہی ہے کہ آپ اپنے دلائل ویڈیو میں ریکارڈ کروائیں، جسے شوق ہے وہ ویڈیو میں اس کا جواب دیں. اور اللہ کا شکر ہے جو جو ویڈیو میں جواب دے رہا ہے، اول تو دے ہی کوئی نہیں رہا، وہ ذلیل ہی ہو رہا ہے. 50 منٹ 1.5 گھنٹے کی ویڈیو میرے خلاف ریکارڈ کرائیں گے، لیکن جو میں نے بات 2 یا 3 لائنیں ہائی لائٹ کی ہوتی ہیں اس کا جواب وہ دیتے ہی نہیں. انہیں پتہ ہے کہ اس نے چونکہ ہمارے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ پوائنٹ اٹھا لیں کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے بات یا چھوڑ دو اپنی امام کو کرو سے. باقی اب جب سے یہ لائف سٹوریز شروع ہوئی ہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ لوگ اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ بیٹھنے کی؟ ٹھیک ہے، آپ کی امام سیٹسفائی نہیں ہو رہی، وہ آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہے. ہم تو آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہے تھے کہ آپ جواب دیں. آپ جواب نہیں دینا چاہتے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ مسئلہ ان اٹینڈڈ ہو جائے گا، پھر سارے آپ کو چھوڑ دیں گے. یہ دیکھیں میں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کیسی ہمدردی رکھتا ہوں، علمی دشمن، ذاتی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے. نمازیں ان کے بھی سے پڑھتے ہیں ہم، ان کے ساتھ میں ہمدردی کر رہا ہوں کہ اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں. آپ عوام کو بتائیں کہ المحنت کا جو یہ عقیدہ ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں، یہ عقیدہ جو ہے اس طرح ثابت ہوتا ہے. تو پھر آپ نہیں بتائیں گے، پھر ہم لوگوں کو تو بتائیں گے میاں لوگ کیا کہیں گے، پھر ہم بتائیں گے لوگوں کو. آپ نہیں سے بتا رہے کہ وہ کیسے سینے سے فیض لینا ہے، تو ہم نے بتایا وہ کیسے قاسم نانوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی صاحب نے اپنے سال لٹا کے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیر کے کروٹ ان کی طرف کر کے سینے سے فیض کس طریقے سے وہ ٹرانسفر کیا. پھر ہم بتائیں گے کہ سینے سے کیسے فیض آپ کے بزرگان دین ٹرانسفر کرتے ہیں. پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے ارواح ثلاثہ میں لکھ رہے ہیں کہ مرنے کے 6 سال کے بعد قاسم نانوتوی صاحب قبر سے نکل کر دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلے گئے. یہ قبر سے فیض اس طریقے سے آپ لوگ لیتے تھے، خواب نہیں، بیداری میں. بریلویوں کا بابا نکلا ہے تو شرک، تو آڈا بابا نکلا ہے تو کرامت، عقائد اولیاء. تو دیکھ لیں اس کے لوگ پھر چینج ہو رہے ہیں، اللہ کا شکر. اور پچھلے دنوں تو ہم نے اگلی قسط بھی پیش کر دی تھی. وہی مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھا ہے کہ قاسم میاں جو ہے وہ دلہن کی شکل میں ہمارے خواب میں آئے ہیں. اور پھر آگے انہوں نے جو جملے لکھے ہیں نا کہ جو ایک مرد کو عورت سے، عورت کو مرد سے نفع پہنچتا ہے، وہ بھی ہوا. اور اس کی انہوں نے تعبیر پھر یہ بیان کی کہ قاسم میاں جو ہیں وہ رشید احمد گنگوئی صاحب کے جو شاگرد ہیں ان کی بعد میں کفالت کریں گے. اس سے یہ رزلٹ نکلا. اللہ نہ کرے کہ اتنے برے طریقے سے کسی کو خواب آ کے اس قسم کے رزلٹ نکلیں. یہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بزرگان دین کے خواب سنا سکتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کی حالت ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ کیا بات کرنی میرے بھائی؟ تو ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو بھی، ان کی عوام کو بھی. ہمیں بھی سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اکثر لوگ کہتے ہیں نا امام کا مقلد ہونا چاہیے. یہ آپ کو جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ویسے تو مسئلہ 197 میں نے ان کی طبیعت صاف کی ہے، وہ آپ دیکھ لیں، اماموں کی گستاخی کا الزام. تو آپ ان سے اگلا سوال کیا کریں کہ ٹھیک ہے ہم حنفی بریلوی ہوں یا حنفی دیوبندی ہوں، تو آپ کو کہیں گے نہیں ہمارے میں تو کوئی فرق نہیں ہے، وہ عقیدوں کا فرق ہے، باقی فقہ تو ہماری سیم ہے. اچھا اگر آپ کی فقہ سیم ہے تو حنفی بریلویوں کے نزدیک کوا حرام ہے اور حنفی دیوبندیوں کے نزدیک کوا کھانا جائز نہیں. سر نہ نہ نہ، پرانی باتیں.
فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے ثواب کا کام ہے. تو میرے خیال ہے اب حنفی دیوبندی علماء کی جب آپ دعوت کریں تو انہیں کوا روسٹ کھلایا کریں، کیونکہ وہ اور انہیں بتائیں کہ چونکہ یہاں پہ بریلوی زیادہ ہیں اور وہ اسے حرام سمجھتے ہیں، تو ایسے موقع پہ اس کو کھانا کھلانے والا بھی ثواب اسے بھی ملے گا. تو وہ ثواب آپ ان کا اس میں سے جو ہے وہ پکا کریں. تو انہیں بتائیں کہ بھئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھئی حنفی بریلوی اسے حرام سمجھتے ہیں، حنفی دیوبندی جو ہے وہ حلال سمجھتے ہیں، تو آپ آپس میں مسئلہ حل کریں، ہمیں تو چھوڑ دیں. ہم تو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، آپ دونوں تو ایک فقہ پہ چل رہے تھے نا، آپ کیوں نہیں متفق کوے کے اوپر؟ وہ اسی لیے متفق نہیں ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ ہٹ دھرمی کے اوپر ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. بریلوی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پہ انگوٹھے چومتے ہیں. دیوبندی کہتے ہیں بدعت ہے، وہ حدیثیں ضعیف ہیں. ہاں فضائل مال میں ہوں تو ضعیف بھی چل جائیں گی، بریلویوں کی ہوں تو وہ نہیں چلیں گی. لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جو فقہ حنفی ہے نا، در مختار کے اوپر حاشیہ ہے رد المختار، جسے فتاوی شامی کہا جاتا ہے، جو دیوبند اور بریلویوں کے نزدیک کامن ہے. فتاوی شامی مذہب بریلوی سے بھی پہلے لکھا گیا ہے. اس کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی. المہند میں اس کے حوالے موجود ہیں فتاوی شامی کے، دیوبندیوں کی کتاب میں. خصوصاً جو انہوں نے کہا کہ فتاوی شامی میں ہمارے بزرگوں نے لکھ دیا ہے کہ خوارج کی ایک جماعت ہے جو وہابی اہل حدیث ہے. المہند میں انہوں نے اپنے بزرگوں کا نام لکھا. اور جال حق میں بریلویوں کے امام نے فتاوی شامی کی عبارت وہابیوں کے بارے میں نقل کی کہ فتاوی شامی میں ان کو ڈکلیئر کیا گیا ہے شیطان کا سینگ، خوارج کی جماعت ہے. یہ دونوں نے حوالے لیے میں. تو فتاوی شامی میں آپ کو اذان والے چیپٹر میں ملے گا کہ نبی علیہ السلام کا جب نام آئے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگائے جائیں. پہلی دفعہ پڑھا جائے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. دوسری بار جب اذان میں نام سنیں تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگائیں اور کہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، تاکہ وہ دروشی بھی انہوں نے پورا کرنا تھا نا، کہ بھی لوگ کہیں گے انگوٹھے ہی چوم لیے ہیں، دروشی تو پڑھے ہی کوئی نہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں دوسری بار آپ دروشی پڑھیں. اب یہ فتاوی شامی دیوبند اور بریلویوں کی کامن بک ہے فقہ حنفی کی، لیکن اس پہ عمل بریلوی کر رہے ہیں. دیوبندی انگوٹھے چومنے کو غلط کہتے ہیں، الٹا بدعت کہتے ہیں. جب میں شروع میں تحقیق میں تھا نا، G11 میں 2007-8 کی بات ہے، ایک دیوبندی مفتی کے پاس ہمارے آفس کے ایک کولیگ مجھے لے گئے. انہیں شک پڑا کہ کہیں یہ مطلب تحقیق کرتے ہوئے تبلیغی جماعت تک، دیوبندیوں تک پہنچے ہیں، کہیں آگے ہی نہ نکل جائیں، یہ تو خطرہ انہیں پڑ جاتا ہے. اچھا میں اس وقت وقتی طور پہ دیوبندی ہوا، تبلیغی جماعت میں بھی تھا، ڈرائیو ان کا اجتماع بھی اٹینڈ کر کے آیا، لیکن میں انگوٹھے بھی چومتا تھا. تو جب وہ وہاں مجھے لے گئے مفتی صاحب کے پاس، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ انگوٹھے کیوں نہیں چومتے؟ یہ تو فقہ حنفی کی بنیادی کتاب میں لکھا ہے، جو دیوبندی اور بریلوی کے فرق سے پہلے کی کتاب ہے، فتاوی شامی. در مختار پہ حاشیہ ہے رد المختار، در مختار پہ اعتراضات کو انہوں نے کیا ہے. اور یہ وہی فتاوی شامی ہے جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ اپنے خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھنے سے آپ کو شفا ہو سکتی ہے تو یہ لکھنا جائز ہے. جی یہ وہی فتاوی شامی ہے جس کا یہ دیوبند اور بریلوی دفاع کرتے ہیں. صرف ایک جنا پیدا ہوا ہے، میرا استاد غلام سور سعیدی صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، نیک کاموں کا اجر دے. بریلوی محقق تھے، انہوں نے شرح صحیح مسلم میں رد کیا ہے اس کا، لیکن وہ بڑے سٹائل سے رد کیا ہے کہ کہیں ان پہ بھی فتویٰ نہ آئے. انہوں نے کہا کہ یقیناً ہمارے بزرگوں کے دلوں میں قرآن و سنت کی عظمت ہم سے زیادہ تھی. یعنی پہلے ہی انہوں نے نا لولو بوبو کر لی، لیکن بال کی کھال اتارنے کی عادت نے انہیں یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے اس قسم کے فتوے لکھے. پھر انہوں نے لکھا انسان مر جانا تو گوارا کرے گا، لیکن یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اپنے پیشاب یا خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھے.
اب ہم انہی سے ان کے ماننے والوں سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ پھر مر کیوں نہیں گئے فتویٰ لکھنے سے پہلے تمہارے یہ فتاوی شامی لکھنے والے ابن عابدین شامی المتوفا 1252 ہجری، اسے موت کیوں نہیں آ گئی اس سے پہلے کہ یہ فتوے لکھتا؟ آج تک دفاع کر رہے ہیں، تو وہی فتاوی شامی ہے۔ تو وہ میں دیوبندی مفتی سے کہنا ہے لگا کہ حضرت وہ فتاوی شامی میں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ نے انگوٹھے چومنے ہیں، اور ہم تو حنفی ہیں۔ تو کہنے لگے وہ ہم اس لیے نہیں چومتے کہ بریلوی چومتے ہیں، یعنی یہ وہ مان گئے کہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ جب نشانیاں بن جاتی ہیں نا، مسئلے فرقے گود لے لیتے ہیں، بزرگان دین کو فرقے گود لے لیتے ہیں، تو پھر وہ فلرش کرنا شروع کرتے ہیں۔ جس بزرگ کو کسی اگر فرقے نے گود لیا ہوا ہے نا، اس بزرگ کا آپ دیکھیں گے نام دنیا میں روشن ہوگا۔ اس سے بڑا بزرگ ہوگا اگر فرقے نے گود لیا ہوا تو وہ مشہور نہیں ہوگا۔ لیکن سر یہ پرانے زمانے میں ایسے ہوتا ہے، ہم وہ بزرگ ہیں جو آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی گود پہ نہیں کندھے پہ سوار ہو جاتے ہیں، ہمیں لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پرانے بزرگوں کو گود لیتے تھے نا، ورنہ اپنے اپنے زمانے میں بڑے بڑے نوٹوریس لوگ تھے، بعد میں فرقوں نے ان کو گود لیا، وہ آج لوگ ان کا بڑا احترام سے نام لیتے ہیں۔ اور جو بیچارے کو باغی مزاج تھے، نہ انہیں حکمران امن کی زندگی گزارنے دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب جو باتیں کرتے ہیں، تو پہلے کوئی انجینئر کیوں نہیں 1200 سال میں آیا جس نے یہ باتیں کی ہوں؟ سر آئے ہیں، لیکن اس وقت حکمران آپ لوگ تھے۔ آج بھی آپ اگر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ پاکستان کی حکومت اگر بریلوی اور دیوبندیوں کے ہاتھ میں ہو تو ہماری اکیڈمی کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دیں گے یہ؟ اور اس زمانے میں جب ملوکیت ہو، میڈیا میں خبر بھی نہ جاتی ہو، پورے خاندان یہ لوگ غائب کر دیتے ہوں، اور کتاب ہاتھ سے لکھی جاتی ہو، اور پوری زندگی کا سرمایہ کوئی آگ لگا دے۔ اب یوٹیوب کو تو یہ آگ لگانے سے رہے، وہ بزرگ مر گئے جو نگاہ مار کے غائب کرتے تھے، میں مارے نے، ہاں اسے نہیں رکھنا ہوں، مارے میں جے کریڈٹ میں کسی اور نے دینا۔ اس زمانے میں بھی اگر یوٹیوب ہوتی تو آپ کو آج ہزاروں انجینئر ان 1200 سال میں نظر آ رہے ہوتے جو اپنے اپنے زمانے میں آواز بلند کرتے رہے، لیکن ان کی آواز پہنچی۔ یہ تو اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے، اور جو حدیث ہے مسند احمد میں مشکات میں موجود ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں۔ صحابہ کرام تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے، لیکن آج دیکھ لیں ہو گیا۔ لوگوں کی مرضی کے بغیر ہم ان کے موبائل میں گھسے ہوئے ہیں۔ یہ لائف سٹوریز میں آپ دیکھ نہیں رہے، 15 سال کے بچے، 18 سال کے بچے، اور وہ کہہ رہے ہیں 4 سال سے سن رہے ہیں۔ اب اگر 18 سال کا بچہ 4 سال سے سن رہا ہے تو 14 سال کی عمر سے سن رہے ہیں۔ اور کئی لوگوں نے تو اپنے ماں باپ کو بھی چینج کر لیا ہے، جن کے نہیں چینج ہو رہے ہیں تو وہ انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو اپنے پاس بلا لے گا پھر ہم دعوت کا کام کریں گے۔ کتنا ظلم ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اس کے شر کی وجہ سے میں اللہ کے نبی کی دعوت کا کام نہیں کر سکا، اور وہ دوسرا مسلمان اس کا باپ ہے، اس کا بڑا بھائی ہے، اس کی والدہ ہے۔ ایسے باپ بھائیوں اور ماؤں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں۔ دعوے ان کے سن لیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی، کیونکہ میں نے رٹی رٹائی باتیں نہیں کرنی ہوتی اس لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں گاؤں کا رہائشی ہوں، اگر ہمارے گھر فوتگی ہو جانے کی صورت میں فاتح خوانی کے لیے بار بار ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں، لوگوں کی آمد و رفت ہے، تو ایسے بدعت عمل سے ہم کو بھی مجبوراً گزرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائی اس طرح کے جو چھوٹے موٹے اعمال ہیں ان میں زیادہ سینسٹیو نہ ہو۔ آپ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، ہاتھ اٹھا کے آپ فاتحہ نہ پڑھیں، آپ ہاتھ اٹھا کے اللہم اغفر لحینا و میتنا والی دعا مانگیں نا۔ میت کی طرف سے دعا تو آپ مانگ سکتے ہیں نا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک صحابی ابو عامر تھے، ان کی شہادت کی خبر جب رسول اللہ کو پہنچی تو آپ نے یوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ آپ کی بغلیں کی سفیدی بھی بغلوں کی ظاہر ہوگی، کیونکہ آپ نے اوپر چادر اور نیچے طامت پہنی ہوئی تھی، اور آپ نے دعا کیا اللہ ابو عامر کو بخش دے اور اسے کثیر مخلوق میں فضیلت عطا۔ اسی طریقے سے میت والی دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، تو یہ آپ کر لیں۔ باقی اس طرح کے معاملات میں اتنے سینسٹیو نہ ہو، ابھی بہت ٹائم چاہیے تبدیلی آنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی صحبت میں کتنا عرصہ رہے. میں سمجھ گیا ہوں آپ کی یہ جو سوال کی ٹون ہے، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی احادیث روایت کیوں ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور احادیث آپ